اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سورۃ البروج مکیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ بروج مکی ہے۔ بسم اللہ، اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ میں شروع کرتی ہوں۔ الرحمن جو بڑا مہربان، اور رحیم نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ والسماء قسم ہے آسمان، ذات البروج برجوں والے کی۔ والیوم قسم ہے دن، موعود وعدہ دیے گئے کی۔ وشاہدن قسم ہے حاضر ہونے والے دن کی۔ ومشہود اور جس دن میں وہ حاضر ہوتے ہیں۔ قسم ہے آسمان برجوں والے کی، قسم ہے وعدہ دیے گئے دن کی، قسم ہے حاضر ہونے والے دن کی اور جس دن میں وہ حاضر ہوتے ہیں۔ قتل مارے گئے، اصحاب الاخدود کھائیاں کھودنے والے، النار آگ تھی، ذات الوقود ایندھن والی، اس جب ہم وہ علیہا اس آگ پر قعود بیٹھے ہوئے تھے، وہم اور وہ علی اوپر اس سلوک کے ما یفعلون جو وہ کر رہے تھے، بالمؤمنین ایمان والوں کے ساتھ، شہود موجود تھے، حاضر تھے، گواہ تھے۔ وما نقموا نہیں انتقام لیا انہوں نے منہم ان سے، الا مگر ان یؤمنوا یہ کہ وہ ایمان لائے، باللہ اللہ تعالیٰ پر، عزیز الحمید زبردست حمید خوبیوں والے پر، الذی وہ ذات پاک، لہو اسی کے لیے، ملک بادشاہت ہے، سماواتی آسمانوں کی، والارض اور زمین کی، واللہ اور اللہ تعالیٰ، علی کلی اوپر ہر شیء ان چیز کے، شہید گواہ ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز پر گواہ ہے۔ ان الذین بے شک وہ لوگ، فتنوا جنہوں نے آزمایا، مؤمنین ایمان والے مردوں کو، والمؤمنات اور ایمان والی عورتوں کو، ثم پھر لم یتوبوا نہ توبہ کی انہوں نے، فلہم پس ان کے لیے، عذاب ہے جہنم جہنم کا، ولہم اور ان کے لیے، عذاب الحریق عذاب ہے جلتی ہوئی آگ کا۔ ان الذین بے شک وہ لوگ، آمنوا جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور عمل کیے انہوں نے اچھے، لہم ان کے لیے، جنات باغات ہیں، تجری بہتی ہوں گی، من تحتها الانہار ان کے نیچے سے نہریں، ذالک یہ، فوز الکبیر بڑی کامیابی ہے۔ انا بے شک، بطش پکڑ، ربک آپ کے رب کی، لشدید البتہ سخت ہے۔ انہ بے شک وہ، ہوا وہ، یبدئ نئے سرے سے پیدا کرتا ہے، ویعید اور وہ دوبارہ دہرائے گا، وہو اور وہ، غفور بخشنے والا، ودود محبت کرنے والا ہے، ذو العرش عرش والا، مجید خوبیوں والا، فعال لما فعال کر ڈالنے والا، لما یرید جس کا وہ ارادہ کرتا ہے۔ حل کیا عطا کا آئی آپ کے پاس، حدیث الجنود بات لشکروں کی، فرعون کے، وثمود اور ثمود کے، بل الذین بلکہ وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، فی تکذیب وہ جھٹلانے میں ہے، واللہ اور اللہ تعالیٰ، من ورائہم ان کے پیچھے سے، محیط گھیرنے والے ہیں، بلکہ ہوا وہ، قرآن ہے، مجید خوبیوں والا، فی لوح محفوظ لوح محفوظ میں۔ سورۃ بروج کا شان نزول یہ ہے، اس میں ایک قصہ ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے احادیث کے ذریعے بتایا کہ ایک کافر بادشاہ تھا جس کا نام تھا ذونواس۔ اس کا ایک جادوگر تھا، ساحر یعنی کاہن بولا جاتا ہے، یا ساحر اس کو بولا جاتا ہے جو شیاطین کے ذریعے یا نجوم کے جو ہے علم نجوم کے ذریعے کچھ مستقبل کی غیبی خبریں معلوم کر کے لوگوں کو بتائے۔ اب وہ بادشاہ کا جو جادوگر تھا وہ بوڑھا ہو گیا، تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ مجھے کوئی ایک ذہین لڑکا دو کہ میرے موت کا وقت اب قریب ہے، تو کہ میں اسے اپنا جادو سکھاؤں، کل کو وہ میرے بعد تیرے کام آ سکے۔ اب بادشاہ نے ایک لڑکا ذہین ڈھونڈا، اس کا نام عبداللہ بن تعمیر تھا۔ اب بادشاہ کے کہنے کے مطابق وہ لڑکا جو ہے وہ راہب اس کے پاس، کاہن کے پاس جاتا، جادوگر کے پاس جاتا، تاکہ جادوگر اسے اپنا دین سکھائے۔ اب وہ جب جادوگر کے پاس جاتا، جادو اسے اپنا جو ہے جادو سکھاتا۔ ایک دن عبداللہ بن تعمیر جنگل سے گزر رہا تھا کہ اس نے ایک جھونپڑی دیکھی، اس جھونپڑی میں گیا تو وہاں راہب تھا، کیونکہ راہب جو ہے وہ اس زمانے میں دین عیسیٰ علیہ السلام ہی دین حق تھا، اور یہ راہب اسی پر عبادت گزار تھا۔ اب لڑکا اس کے پاس آنے جانے لگا اور وہ خفیہ طور پر عیسائی ہو گیا۔ اب وہ کچھ دیر جو ہے وہ لڑکا بادشاہ کے پاس سے جب جادوگر کے پاس جاتا تو کچھ دیر راہب کے پاس بیٹھ جاتا، اور جب وہ واپسی پہ ہوتا تب بھی کچھ دیر وہ راہب کے پاس بیٹھ جاتا۔ آہستہ آہستہ وہ راہب کا دین بھی سیکھنے لگا اور جادو کا بھی، لیکن
وہ جو عبداللہ بن تامر تھا وہ اندر سے متذبذب تھا کہ کس کا دین حق ہے، آیا جادوگر سچا ہے یا کہ راہب کا دین سچا ہے۔ ایک دن اسی حالت میں وہ گزر رہا تھا کہ اس نے دیکھا کہ ایک درندے نے لوگوں کو راستہ روک رکھا ہے۔ درندہ تھا، ادھر کے لوگ اس طرف اور ادھر کے لوگ اس طرف، وہ درمیان میں تھا۔ اب اس نے ایک پتھر اٹھایا اور اس نے کہا کہ آج کے دن میں جانچ لوں گا کہ کون حق پر ہے یا کس کا دین سچا ہے۔ اس نے پتھر کے اوپر اللہ کا نام لے کر اس درندے کو مارا۔ اس نے کہا کہ اللہ اگر تیرا دین سچ ہے، اگر راہب حق پر ہے تو اس پتھر سے یہ شیر ہلاک ہو جائے یا یہ جو درندہ ہے وہ ہلاک ہو جائے۔ لہٰذا اس نے جیسے ہی وہ پتھر اس درندے کو مارا تو وہ درندہ ہلاک ہو گیا۔ وہ جان گیا کہ راہب کا دین سچا ہے۔ اب اتنے لوگ وہاں پہ جمع تھے، ان سب نے جان لیا، انہوں نے سمجھا کہ اس لڑکے کے پاس کوئی بڑا علم ہے، بہت کوئی خاص جو ہے وہ علم ہے اس کے پاس، کہ لوگ اس کے پاس جانے لگے۔ کسی اندھے نے سنا تو وہ بھی اس کے پاس گیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس عبداللہ بن تامر کی دعاؤں میں بڑی فضیلت رکھی تھی۔ اس نے کہا، جو اندھا اس کے پاس جاتا تو وہ کہتا ہے کہ مجھے اپنے علم کے ذریعے ٹھیک کر دے، تو عبداللہ بن تامر اسے کہتا ہے کہ نہیں، میں اپنے علم کے ذریعے ٹھیک نہیں کرتا بلکہ اللہ کی مدد سے ٹھیک کرتا ہوں۔ تم ایمان لے آؤ تو اللہ پر ایمان لے آؤ تو میں اللہ سے دعا کروں گا، وہ تمہیں ٹھیک کر دے گا۔ کوئی پیدائشی اندھا یا پیدائشی کوڑ کا مریض، یعنی کیسی بھی کسی کو بیماری ہوتی تو وہ عبداللہ بن تامر کے پاس جاتا اور کہتا کہ تو اللہ سے دعا کہ تو مجھے ٹھیک کر دے اپنے علم کے ذریعے۔ لیکن آگے سے عبداللہ بن تامر کہتا ہے کہ میں ٹھیک نہیں کرتا، میرا اللہ ٹھیک کرتا ہے، تم اللہ پہ ایمان لے آؤ تو وہ میں اللہ سے دعا کروں گا، وہ تجھے ٹھیک کر دے گا۔ اس طرح وہ لڑکا لوگوں میں بڑا مشہور ہو گیا۔ ایک دن بادشاہ کو کوئی خاص وزیر یا کوئی قریبی تھا جو کہ پیدائشی اندھا تھا، وہ عبداللہ بن تامر کے پاس بہت زیادہ سامان دولت لے کے گیا اور اس نے کہا کہ یہ سارا کچھ، یہ جتنا مال و دولت ہے تیرا ہے، اگر تو مجھے ٹھیک کر دے۔ تو عبداللہ بن تامر نے کہا کہ میں ٹھیک نہیں کرتا، میرا اللہ ٹھیک کرتا ہے، تو اس پہ ایمان لے آ، میں دعا کروں گا وہ تجھے ٹھیک کر دے گا۔ لہٰذا وہ اللہ پر ایمان لے آیا۔ عبداللہ بن تامر نے دعا کی اور وہ وزیر جو تھا یا کوئی بادشاہ کا قریبی تھا وہ ٹھیک ہو گیا۔ اگلے دن وہ دربار میں گیا تو بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ تیری بصارت تجھ پر کس نے لٹائی، یعنی کہ تو اندھا تھا پیدائشی، تجھے کس نے ٹھیک کیا؟ تو اس نے کہا کہ مجھے میرے اللہ نے ٹھیک کیا۔ بادشاہ نے پوچھا کہ تیرا اس نے کہا وزیر نے کہ مجھے میرے رب نے ٹھیک کیا۔ بادشاہ نے پوچھا کیا تیرا میرے علاوہ بھی کوئی رب ہے؟ اس نے کہا ہاں، میرا اور تیرا رب تو اللہ تعالیٰ ہے۔ بادشاہ نے اس کو اتنا مارا کہ وہ مجبور ہو گیا لڑکے کا پتہ بتانے پہ۔ لڑکے کو لایا گیا تو بادشاہ نے اسے دیکھ کر کہا کہ اچھا تو وہی ہے، کیا تو علم کی بنا پر، یعنی وہ یہ سمجھا کہ یہ جادو کی بنا پر اس جادوگر سے بھی آگے گزر گیا۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، میں اللہ پر ایمان لایا ہوں، اس اللہ نے مجھے اتنی توفیق دی ہے۔ بادشاہ نے پوچھا کیا تیرا میرے علاوہ بھی کوئی رب ہے؟ لڑکا کہنے لگا ہاں، میرا اور تیرا رب اللہ تعالیٰ ہے۔ لہٰذا عبداللہ بن تامر کو اتنی سزائیں دی گئی، اتنی اذیتیں دی گئی کہ وہ مجبور ہو گیا راہب کا پتہ بتانے پہ۔ لہٰذا راہب کو لایا گیا اور اس سے کہا گیا کہ تو اپنے دین سے پھر جا۔ وہ کہنے لگا نہیں، میں اپنے دین سے نہیں پھروں گا۔ لہٰذا ایک لوہے کا کنگا منگوایا گیا اور اس کی سر کے مانگ کے درمیان رکھ کے اس کو 2 ٹکڑے کر دیا گیا۔ اس کے بعد وزیر کو مجبور کیا گیا کہ تو اپنے ایمان سے پھر جا، لیکن وزیر نے کہا کہ میں اپنے ایمان سے نہیں پھروں گا۔ لہٰذا ایک لوہے کا اور کنگا منگوایا گیا اور اس کے سر کے درمیان میں رکھا تو اس کے بھی 2 ٹکڑے کر دیے گئے۔ اب اسی طرح عبداللہ بن تامر کو مارنے کی کوشش کی لیکن وہ اس کو مار نہ سکے۔ پھر عبداللہ بن تامر کے لیے اس نے اپنی فوج کے کچھ آدمیوں کو بلایا اور اسے کہا کہ اسے پہاڑ کی چوٹی کے اوپر لے جاؤ اور جب سب سے اوپر پہنچو تو اسے دھکا دے دینا۔ وہ لوگ فوج اس کو لے گئی۔ سپاہی جب پہاڑ کی چوٹی پہ پہنچے تو لڑکے نے دعا کی، یا اللہ مجھے ان سے اور ان کے داؤ سے بچائے۔ تو پہاڑ میں زلزلہ آیا اور وہ سارے گر کے مر گئے اور عبداللہ بن تامر صحیح سلامت واپس آ گیا۔ بادشاہ نے جب دیکھا اسے تو پوچھا کہ تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ اس نے کہا کہ مجھے اللہ نے ان سے اور ان کے داؤ سے بچا لیا۔ بادشاہ نے اپنے اور سپاہی بلائے اور انہیں کہا کہ اس کو کشتی میں رکھو اور دریا کے بیچوں بیچ لے جاؤ، جب دریا کے درمیان میں پہنچنا تو اس کو گرا دینا اور خود واپس آ جانا۔ لہٰذا وہ عبداللہ بن تامر کو لے گئے۔ جب دریا کے درمیان میں پہنچے تو عبداللہ بن تامر نے دعا کی، یا اللہ مجھے ان سے اور ان کے فریب سے یا مکر سے یا داؤ سے بچانا۔ تو اسی وقت طوفان اٹھا اور وہ سارے غرق ہو گئے اور عبداللہ بن تامر صحیح سلامت ایک تختے پہ واپس جو ہے وہ ساحل پہ پہنچ گئے۔ اب
عبداللہ بن عامر نے کہا کہ بادشاہ سے کہا کہ مجھے کسی طریقے سے تو جو ہے نا وہ مار نہیں سکے گا، مگر ایک طریقہ ہے کہ میں تجھے بتاتا ہوں۔ اس نے کہا اچھا کیا طریقہ ہے؟ اس نے کہا کہ ایک دن اعلان کر لوگوں میں، سارے لوگوں کو کھلے میدان میں جمع ہو، پھر میرا ہی تیر لے اور میری ہی کمان لے، میرے تھیلے سے ہی تیر لے اور مجھے کھجور کے تنے پر سولی دے، اور پھر جب مجھے تیر مارنے لگے تو کہنا بسم اللہ ربی حاضل غلام، یعنی اس لڑکے کے رب کے نام، اس اللہ کے نام کے ساتھ جو اس لڑکے کا رب ہے۔ تو بادشاہ نے ایسے ہی کیا، تمام لوگ ایک کھلے میدان میں جمع ہو گئے، بادشاہ نے اس کو سولی جو ہے کھجور کے تنے کے اوپر سولی دی، اور اسی کی کمان لیا، اسی کے تھیلے سے تیر لیا، اور یہ کہہ کر بسم اللہ ربی حاضل غلام لڑکے کے مارا، لڑکے کا وہ تیر کن پٹی پہ لگا اور لڑکا وہیں شہید ہو گیا۔ اب جیسے یہاں بھی ایک عجیب معاملہ ہوا، معاملہ یہ ہوا کہ بادشاہ نے خود دیکھا کہ سارے لوگوں نے اس وقت نعرہ تکبیر بلند کیا اور سب کے سب اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے۔ بادشاہ بہت پریشان ہوا اور ارکان سلطنت کے مشورے سے بڑی بڑی خندقیں آگ سے بھر دی گئی، بڑی بڑی خندقیں کھودی گئی اور اس میں آگ جلائی گئی۔ جب وہ آگ جلا کے وہ خندقیں آگ ہی بن گئی تو انہیں کہا گیا کہ جو آدمی اپنے ایمان سے نہیں پھرتا تو اس کو اس کے اندر ڈال دیا جائے، اور جو ایمان سے پھر جائے اس کو بچا لیا جائے۔ لیکن کوئی بھی ایمان سے نہ پھرا، یہاں تک کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک عورت آئی، اس کی گود میں اس کا شیرخور یعنی دودھ پیتا بچہ تھا۔ اب وہ عورت اپنی وجہ سے نہیں، بچے کی وجہ سے ذرا تھوڑا سا ٹھہری، تو اس بچے نے جو ہے اسی وقت کہا ہے ماں، اللہ تعالیٰ نے اسے بولنے کی طاقت دی اور اس نے کہا ہے ماں تو حق پر ہے، لہٰذا وہ عورت بھی نے خود ہی اس خندق میں چھلانگ لگا دی۔ تو اللہ تعالیٰ اس صورت میں ان کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ قسم ہے آسمان برجوں والے کی۔ اس برج سے مراد جو ہے بروج جو ہے وہ برج کی جمع ہے، بڑے محال یا قلعے کو کہا جاتا ہے، لیکن یہاں سے مراد جو ہے وہ بڑے بڑے مفسرین کے نزدیک آسمان کے بڑے بڑے سیارے ہیں۔ والیوم الموعود، اور قسم ہے وعدہ دیے گئے دن کی، اس سے مراد جو ہے وہ قیامت کا دن ہے۔ وشاہدین، قسم ہے حاضر ہونے والے دن کی، اس سے مراد جمعے کا دن ہے جو ہر گاؤں میں، ہر محلے میں، ہر شہر میں آتا ہے۔ ومشہود، اس سے مراد عرفہ کا دن ہے، یعنی اس دن تمام لوگ جتنے حاجی ہوتے ہیں وہ یوم عرفہ کے دن جو ہے وہ اس میں ضرور میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں۔ ان چاروں چیزوں کی قسمیں کھا کے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ قتل اصحاب الاخدود، کے مارے گئے کھائیاں کھودنے والے، یعنی پھر وہ جو آگ تھی وہ اتنی بڑی تیز ہوا چلی، اتنی بڑی کہ وہ بادشاہ اور اس کے جو محل تھے، جو اس کے سپاہی تھے، وہ سارے کے سارے اسی آگ میں مارے گئے۔ قتلہ، مارے گئے، اصحاب الاخدود، کھائیاں کھودنے والے، اس سے مراد ذو نواس کے سپاہی اور اس کی فوج اور تمام لوگ ہیں۔ النار، اللہ تعالیٰ اس آگ کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ آگ تھی ذات الوقود، ایندھن والی، جب وہ علیہ اس پر قود بیٹھے ہوئے تھے، یعنی کہ وہ دور سے یہ سارے منظر دیکھ رہے تھے۔ وَهُمْ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ، اور جو وہ ایمان والوں کے ساتھ سلوک کر رہے تھے وہ اس پر گواہ بھی تھے۔ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ، انہوں نے ان سے کسی اور بات کا انتقام نہیں لیا مگر صرف اس بات پر ان کے ساتھ یہ سلوک کیا، صرف اس بات کا انتقام لیا یہ کہ وہ ایمان لے آئے تھے اللہ تعالیٰ زبردست خوبیوں والے پر۔ آگے اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات پاک ہے جس کے لیے بادشاہت ہے آسمانوں کی اور زمین کی، اور اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز پر گواہ ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان الذین، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ایمان والے مردوں کو اور ایمان والی عورتوں کو آزمایا اور انہوں نے توبہ نہ کی تو ان کے لیے عذاب ہوگا جہنم کا، اور ان کے لیے عذاب ہوگا جلتی ہوئی آگ کا۔ یہ صرف اس دور کے لیے نہیں، ہر دور میں جب مسلمان مرد اور عورتوں کو آزمایا جاتا ہے، آزمائش میں ڈالا جاتا ہے اور وہ لوگ پھر توبہ بھی نہیں کرتے تو ان کو جہنم کا عذاب اور ان کے لیے عذاب ہے جلتی ہوئی آگ کا، یعنی دنیا میں بھی ان کو عذاب اور اس سے گاڑا عذاب الحریق ملے گا۔ لیکن بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کیے انہوں نے اچھے، آگے ان کا انعام ہے کہ ان کے لیے باغات ہیں، ان کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، یہ بڑی کامیابی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ یہ ایمان والوں کا اور ان لوگوں کا جنہوں نے ایمان والوں کو آزمایا دونوں کی سزا اور جزا کے بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ان بطش ربک لشدید، کہ آپ کے رب کی پکڑ جو ہے وہ بڑی ہی سخت ہے، بہت ہی زیادہ پکڑ ہے اللہ تعالیٰ کی، ایسی پکڑ کسی اور کی نہیں ہے۔
آگے اللہ تعالیٰ اگر پکڑنے والا ہے، انہو بے شک ہوا یبدئ، وہ نئے سرے سے پیدا کرتا ہے ہر چیز کو، اللہ تعالیٰ نئے سرے سے پیدا کیا، ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نئے سرے سے پیدا کرتا ہے، وہو یعید، یعنی جو نئے سرے سے پیدا کر سکتا ہے، وہو یعید، وہ دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ پکڑنے والا، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، تو وہو الغفور الودود، تو وہ بخشنے والا اور محبت کرنے والا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جہاں صفات ستار ہے، غفار ہے، وہاں اللہ تعالیٰ کی صفات قہار اور جبار بھی ہے۔ ذو العرش المجید، ذو العرش المجید، بڑے عرش والا، خوبیوں والا، عرش والا، فعال لما یرید، کر ڈالنے والا جس کا وہ ارادہ کرتا ہے، یعنی اللہ جس کا ارادہ کرتا ہے جس کام کا، اس کو کن فیکن، بس وہ فرماتا ہے تو کام ہو جاتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ پھر فرما رہے ہیں حل اتاک حدیث الجنود، کیا آپ کے پاس لشکروں کی بات آئی؟ کون سے لشکر؟ فرعون اور سمود کے، بلکہ وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا، جنہوں نے کفر کیا، فی تکذیب، وہ جھٹلانے میں لگے ہیں، چاہے وہ فرعون کے تھے یا سمود کے تھے یا کافر تھے، وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو، اللہ کو جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو پیچھے سے محیط گھیرنے والے ہیں، ان کو خبر ہی نہیں کہ ہم جو دنیا میں کر رہے ہیں، ہمارے پیچھے اچانک ہمیں موت آج دبوچے گی، پھر ہمارے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہوگا، بلکہ یہ قرآن ہے مجید خوبیوں والا، جس کو یہ ہنسی مذاق میں اڑا دیتے ہیں، یہ قرآن ہے خوبیوں والا، اور یہ قرآن کہاں ہے؟ فی لوح محفوظ، لوح محفوظ میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔